مسلمانوں کے لیے چیلنج یہ ہے، انہیں ہندوستان میں رہنا ہے، جو میجورٹی کمیونٹی ہے اس کے ہارٹس اینڈ مائنڈس کو جیتنا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ السلام علیکم، نمستے۔ سارے سننے والوں کے لیے میرا نام مقتدر خان ہے اور میں خانورسیشنز کا ہوسٹ ہوں۔ آپ اگر اسے خانورسیشنز پہ سن رہے ہیں یا اگر آپ اسے سب کے ہندی پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو اطلاع ملتے جائے کہ ہم اگلا ویڈیو کب لگا رہے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے وہ 5 رننیتیاں اور اسٹریٹجیز آپ کے سامنے پیش کروں گا جو ہندوستان کے مسلمان اپنا رہے ہیں، جو ہندوتوا کا جو جوش و خروش بڑھ رہا ہے اس ملک میں، اس کے ساتھ فیس کرنے کے لیے، اس سے کوپ کرنے کے لیے کیا 5 رننیتیاں ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ابھی بلقیس بانو کا قصہ ہوا ہے اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ملک میں جہاں پہ اس کے ادارے ہیں، کورٹ سسٹم، گورنمنٹ وغیرہ، وہ ایسے لوگ جو ریپسٹ ہیں، بلاತ್کار کیے ہیں، جنہوں نے میس مرڈر کیا ہے، جنہوں نے گینگ ریپس کیے ہیں، جنہوں نے بچوں کا قتل کیا ہے، ایسے لوگوں کو یہ سرکار سمجھتی ہے کہ ان کے اصول بڑے اونچے ہیں، ان کے سدھانت بڑے اونچے ہیں اور ان کو رہا کر دی۔ اس سے سگنل یہ ملتا ہے کہ جو لوگ ریپسٹ ہیں یہ آتنکوادی ہیں اور ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو ہندوتوا کا ویو ہے یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، نہ اس میں کوئی ٹھہراؤ آ رہا ہے نہ یہ کم ہو رہا ہے۔ تو اس کے جواب میں مسلمان کیا پیش کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو تقریباً سارے کے سارے مسلمان ہیں ہندوستان کے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے طریقے سے اپوز کرنے کی کوشش کی۔ CAA کا مسئلہ ہو یا اس کو لے کر دوسری شعبان ہو، جتنی بھی مسائل ان کے سامنے پیش آئے ہیں یہ سارے مسائل انہوں نے کورٹ کے تھرو، اگر رام جنم بھومی کا، بابری مسجد کا قصہ لے لیں وغیرہ، انہوں نے کورٹ کا استعمال کیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ انڈیا کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس پہ سارے ملک سے زیادہ مسلمانوں کا بھروسہ ہے اور وہی اس کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اب تو یہ ہو گیا کہ جو ہندوتوا بڑھ رہا ہے ملک میں، وہ تو آلریڈی انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کو بدل کر اس کے جگہ ایک نیا کانسٹیٹیوشن لانے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دھرم سنسد نام کا جو ادارہ ہے وہ چاہتا ہے کہ انڈیا کو ہندو راشٹر بنا دے اور وہ ایک نیا کانسٹیٹیوشن آلریڈی لکھنا شروع کر دیے ہیں۔ تقریباً 750 صفوں کا یہ کانسٹیٹیوشن بنے گا، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی دور کی بات ہے، ایسا نہیں ہوگا ہندوستان میں۔ آپ کو بتانا چاہیے کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، جو آج کی سرکار ہے، اس نے پچھلے ہی سال ایک ایسا چیز آرٹیکل 370 جو کانسٹیٹیوشن ہے اسے بدل دیا ہے۔ تو آلریڈی کانسٹیٹیوشن بدلا جا رہا ہے ہندوستان کا۔ تو پہلا تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہندوستان کے مسلمان جو ہیں زیادہ تر وہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کر رہے ہیں، اور جو ہندوتوا کا جو موڈ ہے وہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کو بدلنا چاہ رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کے ہت میں ہے، ان کے انٹرسٹ میں ہے، ان کے مفاد میں ہے کہ انڈیا ویسے ہی رہے جیسا کہ انڈیا کا کانسٹیٹیوشن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ایک سیکولر، ایک ڈیموکریٹک اور سوشلسٹ ملک رہے۔ لیکن جو ہندوتوا چاہتا ہے وہ بالکل الگ، جس میں سے سیکولرزم اور ڈیموکریسی وہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو پہلا یہ بات ہے میری۔ اب جہاں تک کہ مسلمانوں کے ریسپانسز ہیں، ان کے ریسپانسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے سے پہلے، شناخت گوئی کرنے سے پہلے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ہندوستان میں وہ 2 قسم کے مسائل ہیں۔ ایک ایسے مسائل ہیں جو انترک ہیں، جو انٹرنل مسائل ہیں، یعنی کمیونٹی کا بیکورڈنیس، کمیونٹی کا جو ماڈرن زمانہ ہے اس کے ساتھ ڈسکنیکٹ، کمیونٹی کے اندر جو انٹرنل ڈسکریمنیشنز ہے وغیرہ وغیرہ جو اس کو ترقی کرنے سے روکتے ہیں، یہ انٹرنل مسائل ہیں۔ اس کی غربت، اس کی ریلیٹیو بیکورڈنیس پڑھائی کے معاملے میں، ان کے سوچ دنیا کے بارے میں، جینڈر ریلیشنز کے بارے میں وغیرہ، یہ جو سارے اندرونی معاملات ہیں، اس کے وجہ سے بھی مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں اور بہت زیادہ تر مسلمان غریب بھی ہیں۔
لیکن ان کے ایک مسائل سیٹ آف مسائل ہیں، ایسے پرابلمس ہیں جو صرف اور صرف ہندوتوا کی وجہ سے ہیں. ان کی سیفٹی، ان کو سوسائٹی سے مارجنلائز کر دینا، ان کے حقوق ختم کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے خلاف جو ہو رہی ہیں وہ ہندوتوا کی وجہ سے. ہندوتوا کے مسائل کے بارے میں کافی لوگوں نے بہت کچھ لکھا بھی ہے اور بولا بھی ہے، تو میں آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا. میں اپنا جو مین ٹاپک ہے اس کے بارے میں جانا چاہتا ہوں. وہ ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے پچھلے 10-15 سال میں، خاص طور سے 2014 سے کیسا جواب دیا ہے ہندوتوا کو. اس سے پہلے میں پھر دوبارہ آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے لائک بھی کریں. جو 5 اسٹریٹجیز یا رد عمل کہیے ان کو، یا رننیتی کہیے، جو مسلمانوں نے اپنائی ہیں وہ یہ ہے: ایک، انکار، ڈینائل. دوسرا، تیاگ. تیسرا، بغاوت. چوتھا، ویرودھ پردرشن. اور پانچواں، چتر راجنیتی. انکار کا مطلب یہ ہے کہ بعض ایسے مسلمان ہیں جو اس حقیقت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا میں کچھ ایسا پریشانی ہے مسلمانوں کے لیے جس کے وجہ سے ان کی آئیڈینٹی، ان کا مذہب، ان کی جائیداد، ان کی پراپرٹیز، ان کے بزنسز، ان کا جان، ان کا مال بالکل سیف نہیں ہے. روڈ پہ لوگ ان کو لنچ کر دیتے ہیں، ان کے گھروں میں گھس کے ریپ کر دیتے ہیں اور پھر ان کو رہائی مل جاتی ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ریکگنائز ہی نہیں کرنا چاہتے. عام طور پہ یہ ڈائسپورا میں ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، مڈل ایسٹ میں کام کرتے ہیں، ان کی خود کی ذاتی زندگی اچھی چل رہی ہے اور وہ ریکگنائز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایگزسٹینشیل خطرہ پیش آ رہا ہے ہندوستان میں. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے. میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ کت پرسنٹیج ہے مسلمانوں کا جو اس رننیتی کو اپناتے ہیں، لیکن یقیناً ایسے لوگ ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں اور مل بھی چکا ہوں ایسے لوگوں سے جو بالکل حقیقت سے انکار کرتے ہیں. یہ تو ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو بس اپنی ہی دھن میں رہتے ہیں، بہت ہی خود غرض ہوتے ہیں، صرف اپنی ہی مطلب سوسائٹی، جابز، دولت وغیرہ پہ وہ زندگی گزارتے ہیں. یہ دوسری اسٹریٹجی ہے مسلمانوں کی، یہ بہت ہی کہیے کہ میرے لیے ایٹ لیسٹ بہت ہی ڈپریسنگ ہے. یہ ہے تیاگ. میں اس کو انگریزی میں اسیمیلیشن کہتا ہوں. یہ خاص طور سے ناردرن ہندی بیلٹ میں جہاں پہ بہت عروج ہے ہندوتوا کا، وہاں پر جو غریب مسلمان ہیں، جو انفارمل سیکٹر میں کام کرتے ہیں، یعنی جو روڈ سڑک پر میوہ بیچتے ہیں، سڑک پر ترکاری بیچتے ہیں، ایسے لوگ، ان کو ہندو نیبرہڈز میں ترکاری بیچنے کی اجازت نہیں ہے. وہ جب وہاں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جے شری رام کہو ورنہ آپ کا نام کیا ہے، اور ان کو پیٹ دیتے ہیں، ان کو لوٹ لیتے ہیں وغیرہ. تو کئی غریب مسلمان صرف اور صرف روٹی کے خاطر اپنا نام اور اپنے مذہب کی شناخت وہ چھپا دیتے ہیں اور پھر وہ دوسرے نام لیتے ہیں اور اس کے بیسس پہ ان کو جاب مل جاتی ہے یا وہ اپنی ترکاری بیچ سکتے ہیں دوسرے محلوں میں. تو ایک قسم سے ایک اکنامک اور سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے مسلمانوں کا بعض شہروں میں، بعض علاقوں میں ہندوستان کی، جس کے بدلے میں وہ ایک یہ اسٹریٹجی جسے میں تیاگ کہتا ہوں اسے انہوں نے اپنا لیا ہے. بعض جگہ تو مڈل کلاس کے لیے بھی اپارٹمنٹس وغیرہ ممبئی میں رینٹ کرنا یا گھر خریدنے کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہے کیونکہ صرف اور صرف وہ مسلمان ہیں. تو بعض لوگ اپنے نام بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں جابز ملے اور وہ انفارمل سیکٹر میں کام کر سکیں. تیسری اسٹریٹجی ہے مسلمانوں نے جو اپنائی ہے، وہ بغاوت کی ہے. یہ بہت ہی کم مسلمان، خاص طور سے صرف اور صرف آپ کو کشمیر میں نظر آتا ہے جہاں مسلمان ہندوستان کی گورنمنٹ اور ہندوستان کی پریزنس کے خلاف بغاوت کرے ہیں. وہ بھی اب نظر نہیں آ رہا کہ اتنا جوش و خروش ہے. میرے خیال سے جو بھارت نے پاکستان کے اوپر بالا کوٹ کا جو حملہ کیا اور پچھلے چند سالوں میں جو صاف نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان اب خود شاید پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑ دے گا، تو اس کے بعد سے
थोड़ा इंसाइटमेंट जो एक्सटर्नली बाहर से आती थी बैरूनी मुल्कों से, वो कम हो गई है, और आपको साफ नजर आ रहा है कि कश्मीर में बगावत उतनी उरूज पे नहीं है। हालांकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बदला था उनके ऊपर काफी जुल्म किया गया था, लॉकडाउन वगैरह। तो ये एक स्ट्रैटेजी है बगावत, और ये दूसरे पार्ट्स इंडिया में नजर नहीं आती, और इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। मेरी रिकमेंडेशन है, दुआ है कि हिंदुस्तान के मुसलमान हथियार का इस्तेमाल कभी ना करें, नो मैटर क्या होता है, क्योंकि अगर वो थोड़ी भी जगह पर हथियार वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो सारा जुल्म और बहुत ज्यादा जुल्म उनके ऊपर जस्टिफाई हो जाएगा। जिस तरह से जुल्म फलस्तीनियों के ऊपर जिस इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो जाता है जंगे तक, उस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से और हिंदुत्व के कार्यक्रम की तरफ से अजाब, जुल्म, हर चीज बहुत हाई प्रोपोर्शन में जवाब मिलेगा। तो इससे बेहतर है मुसलमानों को कि वो अपने गुस्से पर, अपने डिप्रेशन पर काबू रखें और बगावत की तरफ ना मुड़े। जो चौथी स्ट्रैटेजी है वो विरोध प्रदर्शन है। ये प्रोटेस्ट तो आप देख रहे हैं हर जगह ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ज्यादातर हमेशा से पीसफुल होते हैं, बाद अगर पत्थरबाजी हो जाती है। ये नुपुर शर्मा के इस मसले को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन जो कर रहे हैं बीजेपी के लीडर्स, उसको लेकर आप देख रहे हैं कई कई जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो सबसे मशहूर प्रोटेस्ट हुआ, जो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंस्पायर किया, वो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट था। कोविड की वजह से वो बंद हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये ऐसा लगता है कि जो आम जनता है उनकी ये स्ट्रैटेजी है कि वो विरोध प्रदर्शन का इस्तेमाल करें, और हर जगह, हर शहर, साउथ में हो, नॉर्थ में हो, आप देख रहे हैं मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट से ये भी जाहिर होता कि इंडिया अभी भी एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। और जो आखिरी स्ट्रैटेजी है वो चतुर राजनीति है। ये मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो सियासत में है, मुसलमान जिनके पास पैसा है थोड़ा बहुत, जिनके पास पढ़ाई है, तालीम है, जो डायस्पोरा में है, वो एक स्मार्ट टैक्टिक्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि माइनॉरिटीज के पार्टनरशिप्स करें, मुसलमान, दलित, सिख, क्रिश्चियन, इन सब के साथ मिलकर वो हिंदुत्व को इलेक्शन में हरा दें। और वो समझते हैं कि इस तरह से वो मुसलमानों की मफाद, मुसलमानों को बेहतर सेव कर सकते हैं। तो बास जगह जैसे कि बंगाल है और क्या बिहार कुछ हद तक मार्जिनाइज किया जा रहा, आप ये आंध्रा में, तेलंगाना में भी देख सकते हैं इस तरह की स्मार्ट पॉलिटिक्स। ये अजम्पशन के अगर दलित, मुसलमान, क्रिश्चियन और सिख मिल जाते हैं तो हो सकता कि ये जो वेव है हिंदुत्व को, उसको रोक सकते हैं। हिंदुत्व का अगर आप देखें 2019 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 37.76% वोट मिले, उनके पार्टनर वगैरह मिलाने से 40-41%। तो ये अजम्पशन है कि तकरीबन 60% मुल्क इस आइडियोलॉजी के खिलाफ है। मैं तो कहता हूं कि मुसलमान जो त्याग कर रहे हैं उनकी मदद करना चाहिए। कोशिश ऐसी की, सरकार के भी हित में है कि वो ऐसा मुल्क ना बनाए जिसमें 200 मिलियन लोग एकदम गुर्बत में हो और अजाब में रहो। कैसा ये मुल्क प्रॉस्पर करेगा, सोचना चाहिए। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि ये जो चतुर राजनीति है ये सक्सेसफुल है, क्योंकि ये जो हिंदुत्व का जो वेव है, हिंदुत्व की जो सोच है, जो उसके गोल्स है, आइडियोलॉजी, ये सिर्फ सियासत की हद तक नहीं है, और ये सिर्फ बीजेपी या आरएसएस की हद तक नहीं है, उसके बाद भी है। जो लोग कांग्रेस में हैं, जो लोग शायद कम्युनिस्ट पार्टीज में भी हैं, वो लोग भी, उनकी भी सोच इसी तरह से बन जा रही है। तो ये एक किस्म से नेशनल कल्चर बन गया है हिंदुत्व। तो मुसलमानों को इसके साथ कोप करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी की जरूरत है, जिसमें नॉर्थ, साउथ, गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, मुसलमान, दूसरे माइनॉरिटीज और वो हिंदू जो इस बात को समझते हैं कि जो हिंदुत्व का जो रुझान है मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स, नॉन सेक्युलर पॉलिटिक्स की तरफ, ये लॉन्ग टर्म इंडिया के लिए बेहतर नहीं है। तो वो जो सारे समझदार लोग इस बात को समझते हैं, उन सबको मिलजुल कर राजनीति तो कर ले आप, चतुर राजनीति, लेकिन सोसाइटी में जो बदलाव आ रहा है उसके साथ
وہ کسی نہ کسی طرح ڈیل کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں کے لیے چیلنج یہ ہے، انہیں ہندوستان میں رہنا ہے، جو میجورٹی کمیونٹی ہے اس کے ہارٹس اینڈ مائنڈس کو جیتنا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جو میجورٹی کمیونٹی ہے اس کے ہارٹس اینڈ مائنڈس کو جیتنا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ میں مقتدر خان ہوں، میں خانوسیشنز کا ہوسٹ ہوں۔ آپ کو اگر یہ ڈسکشن پسند آیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آپ کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔